اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کی جانب سفر کرنے والے مسافر کے بارے میں کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، جنہیں ہمارے شیعہ علماء، شیعہ فقہا، شیعہ عرفاء نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات سے ہمارے لیے نقل کیا ہے۔ لہٰذا بیان ہو رہا تھا کہ وہ انسان جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے مسافر کو سالک کہا جاتا ہے، اور اس شخص کے اس معرفتی سفر میں اس کے لیے کچھ نصیحتیں علماء نے بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی نصیحت ذکر سے متعلق ہے، اور ذکر سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے، گفتگو کر چکے ہیں، اور بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر کا حصہ ہے۔ یعنی انسان جب خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس توجہ کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ یہ توجہ انسان کی زبان سے ہے، ایک دفعہ یہ توجہ انسان کے دل سے ہے، پس ذکر قلبی اور ذکر لسانی اللہ کی ذات پر اسی توجہ کا نام ہے۔ اسی وجہ سے اس توجہ کو ذکر کہتے ہیں، اس تفکر کو ذکر کہتے ہیں، جس میں انسان اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے بارے میں تدبر کرتا ہے، یہ سب ذکر کا مصداق ہے۔ اور اگر دینی تعلیمات میں اسی ذکر قلبی اور ذکر لسانی کے بارے میں دیکھا جائے تو اولیاء الہی کے ناموں کا تکرار کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا تکرار کرنا، جو اللہ نے اپنے بندوں پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، عطا کی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لہٰذا انسان اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرے، یہ درواقع ذکر ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی تعلیمات میں جو موجود دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو تکرار کرنا، ان الفاظ کو تکرار کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس طرح سے ہر وہ چیز جو انسان کے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھتی ہے، اللہ کی یاد کو زندہ رکھتی ہے، وہ ذکر ہے۔ تو اس ترتیب سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، دعا بھی ذکر ہے، اور یہ تمام امور جن کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ سب ذکر کا مصداق ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید کے 15ویں سورہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس یہاں درواقع خداوند متعال قرآن مجید کو ذکر کے نام سے جو ہے وہ موسوم کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب الہی ذکر ہے۔ اس اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے وہ نام جنہیں علماء نے بیان کیا ہے، جن میں فرقان ہے، جن میں قرآن ہے، انہی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے۔ بس خداوند متعال کے اس ذکر کی تلاوت کرنا یہ ذکر کا مصداق ہے۔ لہٰذا یہاں روایات میں اس ذکر پر تاکید کی گئی ہے کہ انسان سالک جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جہاں ذکر الہی کر رہا ہے، اس ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اسے تلاوت قرآن مجید کو بھی اپنے اذکار کا حصہ قرار دینا چاہیے۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تہجد کے وقت تلاوت قرآن کو اپنے شیڈول کا حصہ قرار دیتا ہے، وہ طلوعین کے درمیان اس تلاوت قرآن مجید کو اپنے شیڈول کا حصہ قرار دیتا ہے، اور اگر انسان سفر میں ہے اور طلوعین کے درمیان تلاوت قرآن مجید کو انجام نہیں دے سکتا، اگر انسان سالک جو ہے وہ کسی اور مصروفیت کے باعث، کسی اور ذکر کے باعث وہ قرآن مجید کی تلاوت کو صبح تہجد کے وقت یا طلوعین کے درمیان
انجام نہیں دے سکتا تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ اسے ایک وقت اپنے لیے معین کرنا چاہیے دن بھر کے اوقات میں سے، اور اس وقت اسے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے شیڈول کا حصہ قرار دینا چاہیے۔ پس قرآن مجید کی تلاوت ذکر کا مصداق ہے، لیکن اگر اس تلاوت کو دوسرے اذکار سے، مثلا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر دونوں اذکار پر توجہ کی جائے، یعنی یہ ذکر لسانی ہے اور وہ بھی ذکر لسانی ہے، اس ذکر کو تدبر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اس تلاوت کو جو ذکر کا مصداق ہے اسے بھی تدبر کے ساتھ انسان انجام دے رہا ہے، لیکن جب ان دونوں اذکار کا آپس میں مقایسہ کیا جاتا ہے تو یہ ذکر لا الہ الا اللہ یا یہ ذکر یونسیہ جو در واقع قرآن مجید ہی کے کلمات ہیں، یہ اس تلاوت قرآن پر مقدم ہے۔ خود نماز کے کلمات میں بھی جو نماز کی صورتیں ہیں، انسان قرأت کرتا ہے الحمد کی، اسی طرح سے قرأت کرتا ہے قرآن مجید میں طولانی صورتوں کی، اور اس کے علاوہ وہ اذکار جو انسان رکوع میں انجام دیتا ہے، وہ اذکار جو انسان سجود میں انجام دیتا ہے، اگر ان کا بھی آپس میں مقایسہ کیا جائے کہ کس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، کس پر انسان کو زیادہ تمرکز کرنا چاہیے، کس کو زیادہ انسان طولانی کر سکتا ہے، تو وہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اذکار جو رکوع میں انجام دیے جا رہے ہیں، جو سجود میں انجام دیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں تلاوت قرآن پر فوقیت حاصل ہے۔ پس انسان لمبی صورتوں کو قیام کی حالت میں پڑھنے کی بجائے انسان رکوع کو طولانی کرے، انسان سجود کو طولانی کرے اور ان اذکار کی تلاوت کو لمبا کرے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر ہے، دعا خود ذکر کا مصداق ہے، اسی طرح سے انسان جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی ذکر کا مصداق ہے، لیکن وہ اذکار کے جو باقاعدہ طور پر انسان انجام دیتا ہے، جیسے سبحان اللہ ہے، جیسے ذکر الحمدللہ ہے، جیسے ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جیسے ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جیسے ذکر یونسیہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ اذکار ان باقی امور پر فوقیت رکھتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، چونکہ ہر عبادت کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا شیڈول ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے، لہٰذا ذکر سے متعلق جب گفتگو کی جائے تو اس میں ان اذکار پر فوقیت دی جاتی ہے کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان نماز تہجد کے پہلے یا تہجد کے بعد، یعنی اگر انسان بہت ہی طولانی وقت کے لیے انسان تہجد کے وقت بیدار ہوا ہے، چونکہ تہجد خود بیدار ہونے کو کہتے ہیں، نصف لیل کے بعد، آدھی رات گزرنے کے بعد انسان جب بیدار ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، تو اس یاد میں ایک عمل انسان نماز پڑھتا ہے، ایک عمل انسان تلاوت قرآن مجید کو کرتا ہے، ایک عمل اس میں انسان مختلف اذکار کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے۔ تو یہ جو ذکر والا آپشن ہے اس کو انسان تہجد کے وقت بھی انجام دے سکتا ہے، اسے انسان تہجد کے بعد بھی طلوعین کے درمیان انجام دے سکتا ہے۔ روایات میں دونوں کی تاکید کی گئی ہے اور ہم دونوں موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ تلاوت قرآن کا بارے میں بھی اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یا انسان اسے مقدم کر لیتا ہے، یعنی نماز فجر سے پہلے تہجد کے وقت تلاوت قرآن کو انجام دیتا ہے، یا روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ طلوعین کے دوران انسان کو ذکر کے بعد تلاوت قرآن کو انجام دینا چاہیے۔ پس ذکر سے پہلے بھی تلاوت ہو سکتی ہے، ذکر کے بعد بھی تلاوت ہو سکتی ہے، اور اگر انسان مصروف ہے تو ایسا مصروف انسان جو تہجد کے وقت اور فجر کے بعد کے اوقات میں کسی نہ کسی وجہ سے اس کی ذکر میں مصروفیت ہے، اس کی سفر کی وجہ سے مصروفیت ہے، اس کی کوئی اور بیماری کی وجہ سے مصروفیت ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہاں ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ دن کے اوقات میں سے کسی وقت کو ذکر الہی کے ساتھ مخصوص کرے، اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کے لیے بھی ایک وقت کو مخصوص کرے۔ نماز کے اپنے اوقات ہیں، نماز کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ اذکار نماز سے مختلف ہیں، لہٰذا ان میں مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کا اپنا وقت ہے، ان اذکار کے اپنے اوقات روایات میں بھی بیان کیے گئے ہیں، اور علماء کی عملی سیرت میں جو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ سے اخذ کیے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ذکر انسان کے رزق میں اضافے کا ایک اہم سبب ہے۔
مثلا مرحوم فضل بن حسن الطبرسی اپنی کتاب مکارم اخلاق کے صفحہ نمبر 305 پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس کا لب مطلب یہ ہے کہ انسان نماز فجر کے بعد اگر ذکر الہی کو انجام دیتا ہے طلوعین سے پہلے تو یہ اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان اگر زمین پر گردش کرتا ہے رزق کی تلاش سے تو اس گردش سے اس رزق کے لیے جد و جہد کرنے سے یہ طلوعین کے دوران ذکر الہی کو انجام دینا یہ افضل ہے۔ میں روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، یعنی مرحوم طبرسی مکارم اخلاق میں یوں بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین اکثر فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ واللہ، یہ واللہ کا کلمہ قسم جلالہ ہے، یعنی مطلب کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ ان ذکر اللہ بعد صلاۃ الغداء الی طلوع الشمس، یعنی نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انجام دینا اسرع فی طلب الرزق من ضرب فی الارض، یعنی زمین پر قدم جو انسان چلاتا ہے رزق کی تلاش میں اس سے زیادہ سریع تر طلب الرزق میں اس وقت میں اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے۔ چونکہ یہ وہ زمان ہے، یہ جو وقت ہے کہ روایات میں اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت خداوند متعال اپنے بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، لہٰذا انسان نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ کا دل سے ذکر کرتا ہے، اس کی نعمات پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ ذکر اس کے رزق میں اضافے کا بہترین عامل ہے، اس عامل سے جو انسان خود محنت کرتا ہے اور زمین پر رزق کی تلاش میں جد و جہد کرتا ہے۔ پس اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ سریع زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اپنے مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کو تازہ کرے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی نعمات پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ذکر کی سعادت کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔